بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ ساتھیوں، آپ حضرات آج کے ہمارے موضوع سے بخوبی واقف ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو دین فطرت ہے۔ اس کی تعلیمات صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ تمام زندگی کے شعبہ جات کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسلام امن و سلامتی کا وہ نظام ہے جو دنیاوی امن و سلامتی کی بھی کلید ہے اور اخروی فوز و فلاح کی بھی ضمانت ہے۔ دین اسلام کے اصول و ضوابط کسی انسانی ذہن کے اختراع نہیں کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تغیر و تبدل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، بلکہ یہ تو اس رب کی عطا ہے، یہ تو اس رب کی نعمت ہے کہ اس نے عطا فرمائی، یہ ہر دور میں مؤثر ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام اللہ رب العالمین کا محبوب ترین دین ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں امن و سلامتی والے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرات محترم، یہی دین اسلام ہے جو توحید الہی اور محاسن انسانیت کی دعوت دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین اسلام لے کر کے آئے۔ دین اسلام سے پہلے معاشرے میں جنگ و جدال، فسق و فجور، شر و فساد، بد امنی عروج پر تھی۔ میرے نبی علیہ السلام آئے، دین اسلام کو لے کر آئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو امن کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب۔ تفلحوا کا معنی کیا ہے؟ کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی امن قائم ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی علیہ السلام کے اسوہ کے ایک ایک پہلو کو اٹھایا جائے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ امن سلامتی نظر آئے گی۔ میرے نبی کی نبوت کا ایک ایک پہلو اٹھائیے۔ میرے نبی علیہ السلام بیت اللہ میں تشریف فرما ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کافر آتا ہے، اونٹ کی اوجڑی لے کر کے آتا ہے، آپ علیہ السلام کی کمر پر رکھ دیتا ہے، آپ علیہ السلام کی پیٹھ جھک جاتی ہے، آپ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا۔ کیا تھا؟ یہ امن کا پیغام تھا۔ میرے نبی وادی طائف کی طرف جاتے ہیں، ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے ان کو دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے بدبختوں نے کلمہ دعوت کو قبول کرنے کی بجائے میرے نبی پر ظلم و ستم ڈھائے، میرے نبی کو پتھر مارے، میرے نبی علیہ السلام لہو لہان ہو گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف فرما دیا، کہا کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی اولاد مسلمان ہو جائے گی۔ یہ معاف کرنا کیا تھا؟ یہ امن کی دلیل تھی۔ آگے چلیے، میرے نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے
کرتے ہیں، مدینہ میں جا کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام امن کی دعوت دیتے ہیں، سب سے پہلے واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ واعظ و نصیحت کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ لوگوں یہ کام کر لو، امن میں آ جاؤ گے۔ لیکن آج بدبخت لوگ، آج مغرب کے بدبخت لوگ ہمارے دین اسلام پر بکواس کرتے ہیں کہ یہ دین اسلام تو دہشت گردی کا دین ہے۔ ارے تجھے سمجھ نہیں آتی وہ دین کیسے دہشت گردی کا دین ہو سکتا ہے جو جہاد کے میدان میں بھی جہاں جانے کی وجہ ہی کیا ہے، لڑنا وجہ ہے، وہاں بھی کیا حکم دیتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، اور کیا فرمایا اپنے ملک کے اندر من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ، جس نے کسی ذمی کو قتل کر دیا اللہ رب العالمین اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔